شام و عراق میں سرگرم ایران نواز ملیشیا تنظیم الحشد الشعبی ایرانی ایما پر اب تک ہزاروں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کرنے میں ملوث پائی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بہت ساری تنظیموں نے فوجی افسروں، اہلکاروں، ملیشیاؤں اور دیگر اجرتی قاتلوں کے ذریعے ہزاروں نہتے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا۔ شامی اپوزیشن کے خلاف شروع کی گئی لڑائی کے دوران ایرانی جنگجوؤں نے عام شہریوں کو بھی بے دردی سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہری مارے گئے۔ ان تنظیموں میں سے حزب اللہ اور الحشد الشعبی ایسی تنظیمیں ہیں جو نہ صرف اہل سنت کا قتل عام کر رہی ہے، بلکہ یہ تنظیمیں عام شہریوں کو خفیہ قوت خانوں میں قید میں رکھنے میں بھی ملوث ہے۔ عراق کے عام مسلمانوں کو الحشد الشعبی نامی دہشت گرد تنظیم کی جانب سے مسلسل خطرات کا سامنا ہے، جنہوں نے ہزاروں عراقیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ عراق میں سرکاری فوج کے ساتھ ساتھ متوازی سیکیورٹی فورسز کے طور پر سرگرم ملیشیا الحشد الشعبی پر الزام ہے کہ اس نے داعش کے خلاف جنگ کی آڑ میں سنی اکثریتی شہر فلوجہ سے ہزاروں مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہے۔ الحشد الشعبی نے 100% سنی اکثریتی شہر فلوجہ میں آبادیاتی تبدیلی کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو داعش سے تعلق کی آڑ میں یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس حوالے سے عراق کے صوبائی انبار سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اب تک صوبائی انبار کے ہزاروں افراد الحشد الشعبی کی قید میں ہیں۔ الحشد الشعبی نے فلوجہ شہر کے علاقوں الکرمہ، السجر، السقلاویہ اور فلوجہ شہر سے 1 سال سے ہزاروں افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقامات پر منتقل کر رکھا ہے۔ انبار صوبے کی کونسل کے رکن عزال عبید الفہداوی کے مطابق الحشد الشعبی ملیشیا کی جانب سے الرزازہ میں 1700 کے قریب افراد کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ 700 دیگر افراد انبار صوبے کے ہی شہر فلوجہ کے شمال مغرب میں واقع علاقے السقلاویہ سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ الفہداوی نے مزید انکشاف کیا ہے کہ چند روز قبل 4 مغویوں کو آزاد کر دیا گیا، جس سے مرکزی حکومت کے اداروں کی جانب سے صوبے میں مغویوں کی موجودگی سے انکار غلط ثابت ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مغوی افراد ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رمادی، حیت، آنا اور الکرمہ کے علاقوں میں داعش تنظیم کے خلاف عراقی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 2015 اور 2016 کے درمیان نقل مکانی کی تھی۔ الفہداوی کے مطابق انبار صوبے کے شہر السقلاویہ میں سیکیورٹی فورسز کے داخل ہونے اور داعش سے آزاد کرانے کے دوران مقامی لوگوں میں سے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ یاد رہے کہ الرزازہ کے مغویوں کا معاملہ ان جرائم پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے جن کا ارتکاب ملیشیا الحشد الشعبی نے انبار صوبے کو آزاد کرانے کے معرکے کے دوران کیا۔ ادھر انبار صوبے کی کونسل میں سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ نعیم الکود نے کہا کہ الرزازہ پر کنٹرول کے دوران لاپتہ ہونے یا یرغمال بنائے جانے والے لوگوں میں سے بہت سے افراد بے قصور ہیں اور ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جو ان افراد کا کسی طور بھی داعش تنظیم سے تعلق یا اس کا ہمدرد ہونا ثابت کرتے ہوں۔ الکود نے مغویوں کے اہل خانہ کو درپیش مسائل کے حوالے سے تنقید کی، جس میں بلیک میلنگ اور استحصال شامل ہے۔ واضح رہے کہ اس کے علاوہ سنی اکثریتی عراقی شہروں میں بھی ملیشیاز نے اپنے خفیہ قید خانے قائم رکھے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں سنی مسلمانوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ ان خفیہ حراستی مراکز کی نگرانی الحشد الشعبی کے ساتھ ساتھ عراق حزب اللہ کے پاس ہے۔ ان تنظیموں سے وابستہ جنگجو یرغمال بنائے گئے سنی مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد کے مرتکب قرار دیے جا رہے ہیں۔